منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا ہے۔ رسہ تو ان کا رکا ہے۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بھی پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی۔ بالکل عمران خان کے ساتھ کیسز کی حدود کو خواتین کی حد تک پھیلانے کے میں خلاف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر ہیں سیاسی امور کے، وزیر اعظم کے۔ بہت شکریہ رانا صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ تھا کہ یہ حکومت جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں دیکھنا چاہتی اور اس وجہ سے اس آئینی ترمیم کے لیے جلدی کر رہی ہے، تو کیا اب یہ تاثر کافی حد تک درست نہیں ہو گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، رسہ تو ان کا رکا ہے، لیکن ان کے رستے کے رکنے میں حکومت کا یا کسی اور کا کوئی عمل دخل کم اور پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ زیادہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک ایسا انتشاری اور ایک ایسا ٹولہ ہے، وہ جیسے پنجابی میں ایک مثال ہے نا کہ ایک آدمی اگر بہت ہی برا ہو، یعنی ہر کسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جھگڑا ہو، تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو قبر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پی ٹی آئی والوں کا حال یہ ہے کہ یہ تو کسی کی حمایت بھی نہ کرے، یعنی مخالفت تو چلو نقصان ہوتی ہوتا ہے، یہ تو کسی کی حمایت بھی کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان کے متعلق جو بھی چیزیں ہوئی وہ ان پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے پہلے تو انہوں نے یہ بات اپنے اندر اور وہاں سے پھر باہر آئی، انہوں نے بڑا ہی واضح طور پہ کہا کہ جی وہ ہماری بات ہو گئی ہے، بس اکتوبر میں منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، وہ آ کے ان کا بندوبست کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اگر ایک جماعت جو ہے وہ کرے اور پھر اس انداز سے کرے تو وہ چیزیں پھر ڈیمیج تو کرتی ہیں نا۔ چلیں اس امینڈمنٹ میں چلو اس چیز کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم اس آدمی کی ریپیوٹ کو تو خراب کرتی ہے۔ ویسے رانا صاحب اب اس پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہی آئینی بینچ کے سربراہ تو خیر وہ نہیں ہوں گے، لیکن یعنی کہ امین الدین صاحب اور جمال مندوخیل صاحب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے۔ امین الدین خان صاحب اور جو مندوخیل صاحب ہیں وہ بھی بڑے آنریبل جج ہیں، ان کے آنریبل ہونے، ان کے آنیسٹ ہونے، ان کے کمپیٹنٹ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی کو نشانہ کیوں بنایا جائے؟ فیصل وارڈا کے بیان دیکھیں، بڑے سخت قسم کے بیان آ رہے ہیں، آپ کی ووٹوں پہ نون لیگ کی بھی سپورٹ سے وہ سینیٹر بنے ہیں، یہ بلاول دوسری طرف بہت ایکٹیو نظر آئے، تو یہ ترمیم کس نے کرائی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا اس میں زیادہ حصہ ہے؟ نون لیگ نواز شریف صاحب مکمل طور پہ اس پہ آن بورڈ تھے، اور فیصل وارڈا کے جس طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آن کرتے ہیں انہیں؟ اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں صرف ایک ہی بندے کا حصہ ہے، اس کا نام ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یعنی یہ نہیں، اس مسودے کو تو پڑھے نا آپ ذرا۔ اب دیکھیں ویسے ہی اپنی بڑائی بیان کرنے میں کوئی جو مرضی کرتا پھرے، کوئی کہے کہ جی میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، یا مجھے جو پسند ہے میں اس کے متعلق ہوں جی اس نے سارا کچھ کیا ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ وہی ہوا ہے جو مولانا فضل الرحمان نے چاہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سیاسی امور کے مشیر ہیں، ایک پریس کانفرنس ہوئی، پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا، اس میں آپ کی رائے، نواز شریف صاحب، پوری کابینہ اس پہ آن بورڈ تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تارڑ صاحب نے، انفارمیشن منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ نہیں، تو اس کی تو اسی وقت تردید ہو گئی تھی۔ نہیں، پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے پھر پریس کانفرنس کیوں کی لیکن تھی؟ پارٹی کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے دیر اینڈ دین، میرا خیال ہے ودن
ہاف این آور جو ہے وہ اس کی تردید ہو گئی تھی. وہی تھوڑا معاملہ عجیب ہے کہ انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. بھی اگر انفارمیشن منسٹر نے دن میں 3-4 پریس کانفرنسیں کرنی ہے تو وہ پھر کسی پریس کانفرنس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے. پی ٹی ایم پہ پابندی لگی اور دوسری طرف جرگیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے، تو اس پہ کیا سٹانس ہے حکومت کا؟ دیکھیں حکومت کا سٹانس جو ہے وہ تو آن پیپر ہے، کیونکہ منظور پشتین صاحب کی جو ہے وہ موومنٹ، اس کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. لیکن ہماری یہ کوشش ضرور ہے، خواہش بھی ہے کہ ان چیزوں کو ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کو ریزالو کریں. ہم تحریک انصاف کے ساتھ بھی پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی بالکل عمران خان کے ساتھ. میں نے تو یہ بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ پچھلے 8 مہینوں میں کوئی 10 مرتبہ یہ بات کی ہے، لیکن وہ آگے سے جواب بڑا غیر معقول آتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم بھی یہ بات کہنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا پھر بڑا ادروائز امپیکٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ یہ بات کرتے ہیں، آگے سے یہ جواب آتا ہے. ایک اس طرح کے کیسز کے آپ نشانہ رہے ہیں، آپ پہ منشیات کا کیس بنا دیا گیا تھا اور وہ کیس پھر سب کے سامنے ہوا، ختم ہوا، آپ بری ہوئے. علیمہ خان کا ایک کیس ابھی بنا ان پہ کہ ان کے پاس سے پولیس نے کہا جی ہم نے بارود برآمد کرنا ہے. تو اس طرح کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے کیسز بن رہے ہیں، اس پہ بحیثیت سیاستدان آپ کی کیا اس پہ رائے ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں یعنی یہ کوئی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ میری ذاتی ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری رائے ہے. دیکھیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ بنتے ہیں. ایک تو میں ان کیسز کی حدود کو خواتین کی حد تک پھیلانے کے میں خلاف، میں اس کے حق میں نہیں. اور میں نہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہے بشرا بی بی، نہ میں اس کے حق میں ہوں ذاتی طور پہ، نہ میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے حق میں ہوں کہ ان کو ان کے خلاف کیس بننا چاہیے تھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں ان کے اس جذبے کا حامی ہوں کہ دیکھیں اس دن وہ بہنیں جو ہیں وہ کچھ سیاسی نظریے کے طور پہ نہیں، وہ ایک بھائی اپنے بھائی کی محبت میں وہ ادھر آئی ہیں ڈی چوک میں. تو حالانکہ ان کی باقی جو لیڈرشپ ساری چھپی ہوئی تھی، کوئی بھی نہیں، باقی کوئی یہاں پہ نظر ہی نہیں آیا، اور وہ دونوں آئی ہیں. تو یہ کتنا یعنی ایک تقدس ہے اس رشتے کا، بہن بھائی کے رشتے کا. تو میں ان کیسز کے اس حد تک ان کے پھیلائے جانے کے تو میں حق میں نہیں ہوں. دوسرا یہ کہ دیکھیں غلط کیس تو بننا ہی نہیں چاہیے کسی کے خلاف بھی، چاہے وہ معمولی ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو. تو میرے خلاف انہوں نے جو کیس بنایا تھا وہ اس قسم کا کیس تو خیر میرا خیال ہے کہ اس کیس کے بعد اب کسی کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اس کے خلاف پھر جتنی کنڈیمنیشن ہوئی، پھر میں نے آگے سے جتنا رجسٹ کیا، تو اس میں تو مجھے یہ ہر تاریخ پہ کہتے تھے جی اگلی تاریخ پہ 2 گواہ ہیں، ان کا بیان ہوگا تو آپ کو سزائے موت ہو جائے گی، کیونکہ اس میں سزا تھی نا، کیپٹل پنشمنٹ تھی، سزائے موت تھی. تو میں تو اس صورت سے کیونکہ گزرا ہوں، تو اس لیے میں تو بالکل وہ عمران خان ہو، وہ اس سے بڑھ کے کوئی میرا اور بھی کوئی مخالف ہو، یا شہر یار افریدی صاحب ہوں جو اس وقت ایسے ہی خام خواہ قسمیں کھائے جا رہے تھے کہ جی بالکل بول کے ان سے نکلی ہے یہ ہیروئن. تو میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کسی کے خلاف جھوٹا کیس بنے. جب آپ پہ یہ کیس بنا تو ان میں آپ کے لیے آواز میڈیا نے بہت زیادہ اٹھائی، ان میں سے ایک ارشی شریف بھی تھے، اور جس دن آپ کی رہائی ہوئی تو اس دن آپ ان کے شو میں بھی تھے جس دن رہائی ہوئی. 2 سال گزر گئے ہیں، ان کا جو قتل کا معاملہ ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، آپ حکومت میں ہیں،
تو کیا اس کو حل نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے نہیں، لیے کوششیں نہیں ہونی یہ چاہیے؟ بالکل حل نہیں ہوگا، یہ بالکل حل نہیں ہونا، جو مرضی آپ کریں یہ حل نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو کینین پولیس ہے اس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ پیسے لے کے قتل کرتی ہے۔ میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا، میرے پاس پوری انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں کہ جس میں پولیس جو ہے، جس طرح یہاں نہیں ٹارگٹ کلر ہیں جی جی کہ ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں، اپنا دشمن جو ہے وہ ان سے مروا دیتے ہیں، وہاں پہ پولیس جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ یعنی اجرتی قاتل بہت کا سارے کیسز کام وہاں پہ کرتی ہے۔ ہوئے وہاں پہ ہیں۔ کیسز ایسے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا وہاں پہ پولیس نے ان کا قتل کیا ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ تھی۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جو بندہ ان کے ساتھ تھا اور جن کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تو وہ ملوث ہیں اس میں، اور انہوں نے یہ کروایا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں، کینیا میں، وہ پولیس کو کون پکڑے گا جی؟ وہ انہوں نے جو انکوائری وغیرہ کی کر کے انہوں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ اور وہ جو بندے ہیں جن کے وہ پاس تھا، جو دوسرا بندہ اس وقت گاڑی میں تھا، جنہوں نے مدعی ہیں وہاں پہ، جو گواہ ہیں وہاں پہ، وہ تو ملے ہوئے تھے۔ اس لیے ارشد شریف کا قاتل وہ ہے، یا اس قتل کا محرک وہ ہے جس نے اسے وہاں کینیا بھیجا۔ اگر وہ کینیا نہ جاتا، وہ دبئی میں ہی رہتا، بلکہ ایون پاکستان آ جاتا واپس، تو آج وہ زندہ ہوتا۔ اس کا کینیا جانا جو ہے نا، یہ اس کے قتل کا سبب ویسے ہی بنا ہے۔ کہا جاتا ہے دبئی میں انہیں چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ دبئی انہیں چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، پاکستان انہیں چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، پھر کینیا کیوں بھیجا گیا جی؟ کینیا کے علاوہ اور پوری دنیا میں کسی جگہ پہ ان کو ویزا نہیں مل سکتا تھا؟ کینیا ہی کیوں بھیجا گیا؟ بھیجنے میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا کردار جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ اب اس طرف تو جاتا کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی اس چیز کو جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے وہ ہمارے خلاف بات کرتی ہے، یا اس وقت کے اور لوگوں کے خلاف بات کرتی ہے۔ اس بات کے اوپر ان کی فیملی جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے کہ جی اس کو کینیا بھیجا کس نے تھا، وہاں پہ ان لوگوں کے خلاف اس کی رہائش کا انتظام کس نے کیا تھا؟ وہاں جب یہ قتل ہوا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ جن کے پاس وہ رہائش، انہوں نے سب سے پہلے فون کس کو کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کی فیملی نہیں اس بارے میں بات ہی نہیں کرنے دیتی۔ اس وقت ہم نے کوشش کی تھی لیکن ان کی والدہ ناراض ہو گئی، ان کی جو بیوہ ہیں وہ اس بات کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس لیے یہ چیز جو ہے نا یہ الجھ گئی ہے، ورنہ جن لوگوں نے انہیں کینیا بھیجا ہے وہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے، اور یہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی بائی دی پولیس آف کینیا۔ بہت شکریہ ران صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے۔